پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوشخبری، سعودی عرب کا پاکستانی زائرین کو عمرہ ویزے جاری کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت حج عمرہ کمپنیوں کو ویزوں کے اجراء کے لیے ہدایت جاری۔ عمرہ زائرین براہ راست پرواز پر سعودی عرب جا سکیں گے۔ کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والے زائرین قرنطینہ کی شرط سے مستثنیٰ ہوں گے۔ موٹر وے M2 پر آج سے ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند۔ لاہور ہائی کورٹ نے 7 دسمبر سے بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کا داخلہ روکنے کا حکم دیا تھا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر داخلے کے لیے ایم ٹیگ میں بیلنس ہونا بھی لازم۔ موٹر وے پولیس کی محفوظ سفر اور آلودگی کم کرنے کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے باعث بند۔ موٹر وے M3 سے سمندری بھی بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک معطل۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کا مسودہ واپس بھجوا دیا گیا۔ گورنر عمران اسماعیل نے مسودہ قانون پر 10 اعتراضات عائد کیے۔ ڈی ایم سیز ختم کرنے اور ٹاؤنز بنانے پر بھی اعتراض۔ کہا ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ختم کرنے سے انتظامی مسائل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 140A کی روح کے خلاف ہے۔ بلدیاتی قانون پر اپوزیشن سے مذاکرات پر تیار ہیں، لیکن کسی کو سیاست کا شوق ہے تو کر لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ کہتے ہیں، نئے بلدیاتی قانون پر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا تھا، اب چاہے اتحاد بنائیں یا مخالفت کریں، لوکل باڈیز کو اختیار دیا جائے گا۔ تعلیم اور صحت لوکل باڈیز سے نہیں چل رہے، اس لیے سندھ حکومت دے گی۔ مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں، اپوزیشن کے قول و فعل میں تضاد بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ ہے۔ پی ڈی ایم کا 23 مارچ کو اسلام آباد میں مارچ کا اعلان۔ اسلام آباد میں کم از کم 3 روز دھرنے کا بھی فیصلہ۔ فضل الرحمان نے کہا، ملک کے کونے کونے سے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد سب کچھ ہوگا، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ پہلے خود آئے تھے، اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئیں گے۔ حکومت نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، مولانا پہلے بھی کئی مرتبہ تاریخیں بدل چکے ہیں، یہ تاریخ بھی حتمی نہیں ہوگی۔ نواز شریف مریم نواز اور مولانا سسٹم کا حصہ نہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا، 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوتی ہے، سفیر اور غیر ملکی بھی شرکت کرتے ہیں۔ پریڈ کے موقع پر دارالحکومت میں سیکیورٹی الرٹ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 17 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں ثانیہ سیالکوٹ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ آصف علی زرداری لاہور کے انتخابی نتیجے سے خوش، ہر جگہ نون لیگ سے لڑنے کا اعلان۔ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے حلقہ بندیاں کی گئیں۔ پنجاب میں الیکشن مشکل نہیں، ہماری کمزوریاں آڑے آتی ہیں۔ NA 133 میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا تو 50,000 ووٹ بھی لے سکتے تھے۔ دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نے بچانے کا عہد کیا ہے۔ جو دھرتی پر مرنا نہیں چاہتا وہ دھرتی کے خلاف ہے۔ امریکہ کا بیجنگ اولمپکس میں سفارتکار اور عہدیدار نہ بھجوانے کا اعلان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، 2022 کے ونٹر اولمپکس میں صرف ایتھلیٹ ہی جائیں گے۔ ایتھلیٹس کو حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر جو بائیڈن نے بیجنگ اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا۔ اومیکرون کا پھیلاؤ، فرانس کا لاک ڈاؤن نہ لگانے کا اعلان۔ فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا ہے، وائرس پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن یا کرفیو کی ضرورت نہیں۔ ماضی کی نسبت صورتحال بہتر ہے۔ ادھر نیو یارک میں نجی سیکٹر کے ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ تجارتی مراکز کو ملازمین کی ویکسینیشن کے لیے 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل قیمت میں $3.49 اضافہ، فی بیرل $69.75 پر پہنچ گیا۔ برطانوی خام تیل بھی $3.50 مہنگا، فی بیرل قیمت $73.38 ہوگی۔ نامور نعت خواں جنید جمشید کے انتقال کو 5 برس بیت گئے۔ جنید جمشید حویلیاں کے قریب طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جنید جمشید اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔